HPV ویکسین گورنمنٹ نے امپورٹ کی ہے اور گورنمنٹ بڑی سیریس بھی ہے. ہمارے جو ہیلتھ منسٹر ہیں انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی یہ ویکسین لگوائی ہے. مگر ہمارے جو بہت سارے ڈاکٹرز ہیں ان کی طرف سے بھی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز آ رہی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے, اس سے آپ کو بہت سارے مسائل آئیں گے. اور آپ لوگوں کا پوائنٹ آف ویو دوسرے سائڈ پر ہے کہ نہیں یہ لگوانا چاہیے. کس ڈاکٹر کی مانیں؟ بعض میڈیکلز کے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی جو بڑی آن لائن پریزنس رکھتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ جب ویورشپ کو بڑھانے کا سوچتے ہیں تو پھر آپ کو اس طرح کی باتیں کرنی پڑتی ہیں. ڈاکٹر جس نے اوتھ لیا ہے وہ ویورشپ بڑھانے کے لیے لوگوں کو غلط گائیڈ لائن دے گا. ہمارے بعض دفعہ پروفیسرز بھی جب لیکچر دینے آتے ہیں تو ان کا علم آج سے 20 سال پرانا ہوتا ہے, جب وہ اس وقت امتحان وغیرہ انہوں نے دیے, اپ ڈیٹ نہیں کیا. تو میں حسن ظن یہ رکھوں گا کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ نہیں کرتے. نہیں تو آج کل تو سمپل آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں, اوکے یہ اس کے کیا ضرورت ہے, کن کن ملکوں میں لگ رہی ہے. میں نے میڈیا کی ایجوکیشن لی ہے تو ہمارا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے میڈیا ایتھکس. تو یہ آپ کے میڈیکل میں میڈیکل ایتھکس کا کوئی سبجیکٹ ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. اور اس کو چھوڑنا بھی آپشن ہوتی ہے یا سب نے کرنا ہوتا ہے؟ نہیں, کرنا تو سب نے ہوتا ہے, لیکن اس کی جس طرح باقی اور بڑے قوانین ہیں جن پہ کوئی بھی شعبہ عمل نہیں کرتا. آپ کا بچہ ہے یا بچی ہے, کوئی بھی شخص آج گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اس کی لائف کیسی ہے, اس کی سوشل لائف کیسی ہے. چلیے آپ نے اپنے بچے کی گارنٹی دے بھی دی, اپنی بچی کو آپ نے ہر طرح سے, وہ کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے. کل کل اس کی شادی ہوتی ہے, اور شادی ہوتی ہے تو اس بندے کی بھی زندگی پچھلے 15 سال ٹھیک ہو, اس سے پہلے اس کو یہ انفیکشن ہو گئی ہو, تو آپ کی بچی ایٹ رسک آ گئی نا. HPV ہے جو ہیومن پیپلوما وائرس ہے, اس کی کچھ 100 مختلف ورائٹیز ہیں, اور لیکن اس کی کچھ ورائٹیز تو بالکل آپ کو بے ضرر سمجھیے, لیکن کچھ جو ہوتی ہیں وہ کینسر میں کنورٹ ہو جاتی ہے, جسے سروائکل کینسر کہتے ہیں, جو خواتین کے اندر, پاکستان میں خواتین کے اندر بعض لوگوں کے نزدیک دوسرا اور بعض لوگوں کے نزدیک سسٹم اور ڈیٹا کے مطابق تیسرے نمبر کا کینسر ہے. خواتین کے اندر جو تیسرے نمبر کا بڑا کینسر ہے اس کی ہمارے پاس ویکسین موجود آ گئی ہے. اب یہ ویکسین آ گئی ہے, کیا اس سے پاکستان میں صرف لگ رہی ہے؟ 150 ملکوں کے اندر یہ لگ رہی ہے, اور 10 سے 20 سال پرانے سے لگ رہی ہے. سو لانگ ٹرم یوز ہے, ہنڈریڈز آف ملینز ڈوزز اس کی پوری دنیا میں لگ چکی ہیں. کوئی میجر سائیڈ ایفیکٹ ہے؟ کوئی میجر سائیڈ ایفیکٹ نہیں آیا. کیا اس کا تعلق بھانجپن سے نکلا ہے؟ کوئی نہیں نکلا. کیا اس کا کوئی تعلق دوسری ایمونولوجیکل ڈیزیز سے نکلا ہے؟ کوئی نہیں نکلا. تو ایک سیف ویکسین اس وقت اویلیبل ہے جس کا کوئی نقصان نہیں, لیکن آپ کی بچی کی وہ جان بچا سکتا ہے. تو میرا خیال سے کانسپیریسی تھیوریز کی طرف نہیں جانا چاہیے, اور ڈیٹا کے اوپر دیکھنا چاہیے کہ جو فیکٹس ہیں وہ کیا کہتے ہیں. سوشل سائنٹسٹ ہیں یا سوشل سرکل کے جو لوگ ہیں, یا کسی کی پولیٹیکل ایفیلیشن ہے, کسی کی کسی ریلیجس بلاک سے ایفیلیشن ہے, اگر وہ بات کر رہے ہیں تو اس کی بات کو آپ اگنور کر سکتے ہیں, یار اس کو سائنس کا نہیں پتہ. مگر ڈاکٹرز آ کے یہ بات کر رہے ہیں. نہیں, ڈاکٹر حضرات بھی دیکھیے, پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ملک میں آپ MBBS ڈاکٹر بن گئے, آپ نے رجسٹریشن کرا لی, کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے آپ رجسٹریشن کے لیے کہ آپ اپنے آپ نالج اپڈیٹڈ رکھیں. پورے مغربی دنیا کے اندر, امریکہ کے اندر, اگر آپ کا ویلڈ لائسنس ہے تو آپ کو سال کے سرٹن آورز کام کرنا پڑتا ہے, یا آپ کو کورسز اٹینڈ کرنا پڑتے ہیں, اس کے بعد آپ کی جو رجسٹریشن ہے وہ رینیو ہوتی ہے. تو ہمارے انفارچونیٹلی بہت سارے ڈاکٹرز کوشش نہیں کرتے کہ وہ جو لیٹسٹ انفارمیشن آ رہی ہے اس کے بارے میں جانیں, یا بات کرنے سے پہلے تھوڑی سی سرچ ہی کر لیں, سامنے کمپیوٹر پڑے ہوئے ہوتے ہیں.